یہ سورہ جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ امام حسین ہے. امام حسین سے اس سورے کا بڑا تعلق ہے. تعلق اس حوالے سے ہے کہ جس طریقے سے فجر کے بعد سورج طلوع کرتا ہے اور خود فجر بھی رات کی شب اور رات کی تاریکی گزارنے کے بعد داخل ہوتی ہے، اور فجر کے بعد سورج طلوع کرتا ہے، یعنی اندھیرا ظلمت سے انسان اجالے روشنی اور نور کی طرف آ جاتا ہے. اسی طریقے سے مظلوم کرب و بلا حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام محمد وآل محمد، یہ تحریک، یہ واقعہ کربلا، یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ مظلوم کرب و بلا نے اپنی قربانی کے ذریعے سے ظلم کے پردوں کو چھانٹ دیا اور انسانیت کو، خصوصاً کلمہ گو کو، اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف منتقل کیا. جس طریقے سے رات کے بعد صبح ہے اور اجالا ہے، اسی طریقے سے مظلوم کرب و بلا کا یہ اقدام، یہ واقع کرب و بلا، یہ تحریک کرب و بلا اسی طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے انسان ظلمت سے نور کی طرف بڑھتا ہے. ایک مرتبہ صلوات بھیج دیجیے محمد اسی مناسبت سے اس سورہ کو، سورہ فجر کو سورہ حسین کہا جاتا ہے. اور کل عرض کیا تھا کہ سورہ کی فضیلت یہ ہے کہ اس سورہ کا پڑھنے والا روز قیامت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محشور ہوگا. دوسری فضیلت اس سورہ کی یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی کے اولاد نہ ہوتی ہو تو یہ سورہ فجر اس کے لیے مجرب سورہ ہے کہ سورہ کی جو ہے وہ تلاوت کی جائے. پروردگار عالم اس سورہ کے وسیلے سے، سورہ حسین کے وسیلے سے اسے صاحب اولاد کر دے گا. سبحان اللہ. قسم کھائی ہے پروردگار عالم نے کہ والفجر، فجر کی قسم. قسم اللہ کی کھائی جاتی ہے، لیکن مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے جو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ قسم جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کھائی جا سکتی، یہ بدعت ہے اور شرک ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو چیز بدعت اور شرک ہو، پروردگار عالم خود قرآن میں اپنے علاوہ خود دوسری چیزوں کی قسم کھائے. واہ واہ واہ، سبحان رب. پروردگار عالم نے فجر کی قسم کھائی ہے کہ والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، والشفع، شفع کی قسم، والوتر، وتر کی قسم، واللیل اذا یسر، اور جب رات گزر رہی ہو اس کی قسم. دیکھیں پروردگار عالم جب قسم کھاتا ہے تو گویا اس چیز کی اہمیت ہوتی ہے. پروردگار عالم نے کم و بیش قرآن مجید میں 100 مقام پر قسمیں کھائی ہیں. 100 مقام پر. کبھی اپنے حبیب کی قسم کھائی ہے، کبھی ملائکہ کی قسم کھائی ہے، کبھی پروردگار عالم نے شمس کی قسم کھائی ہے، کبھی قمر کی قسم کھائی ہے، کبھی رات کی قسم کھائی ہے، کہیں دن کی قسم کھائی ہے، کہیں سورج کی ضیاء اور روشنی کی قسم کھائی ہے، کہیں اس بات کی قسم کھائی ہے کہ سورج کے پیچھے پیچھے
چاند چلا آتا ہے اس کی قسم کھائی ہے، کہیں پر نفس کی قسم کھائی ہے، مختلف قسمیں پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کھائی ہیں. کہیں پر گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، کہیں مجاہدین کی قسم کھائی ہے، کہیں گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسم کھائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مجاہد راہ حق ایسا تھا واہ 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 کہ بارگاہ رب العزت میں اس کے مرکب اور اس کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی صدا پروردگار عالم کو ایسی بھا گئی واہ 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 کہ پروردگار عالم نے اس کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسم کھائی ہے. صلوات بھیج دیجیے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ کون؟ وہ ایک ہی ہے کہ جسے ہر منزل اور ہر مقام پر پروردگار عالم کے حکم سے رسول نے پکارا. سبحان اللہ. چاہے میدان بدر ہو، چاہے میدان احد ہو، خیبر اور خندق ہو. دیکھیے بڑی ستم ظریفی ہے اسلام کے ساتھ. یہ ہمارا گریہ، یہ ماتم، یہ صدا و شیون اور یہ غم و اندوہ اس وجہ سے نہیں کہ حسین اور اصحاب حسین اور خاندان حسین، اولاد حسین جو ہے وہ قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، نہیں، اس وجہ سے نہیں. امام نے فرمایا تھا کہ شہادت تو ہماری میراث ہے. یہ آہو فغا، یہ رونا، یہ غم، یہ عزاداری اس وجہ سے ہے کہ پروردگار عالم کے محبوب بندے، پروردگار عالم کے محبوب وہ افراد کہ جو خاندان بنی ہاشم اور اولاد رسول سے تھے، کہ جن کے پردے کو کبھی سورج کی کرنوں نے نہیں دیکھا تھا، وہ مجمع عام میں بے مکنا و چادر لائے گئے. تو یہ نوحہ اور گیریا اس وجہ سے ہے، اس وجہ سے ہے یہ نوحہ اور گیریا. یہی وجہ ہے کہ بدر اور احد، خیبر و خندق کے کینے جو ہے وہ اپنی جگہ پر، ان کے دلوں میں جو کینے تھے وہ ابھرے اور ابھر کر کرب و بلا کی سرزمین میں سامنے آئے. دیکھیے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ کینے کس قسم کے تھے. جنگ نہروان تاریخ کی ایک جنگ ہے کہ جب مولائے کائنات جنگ صفین کا مارکہ سرزد ہوا اور کچھ افراد نے یہ نعرہ بلند کیا، لا حکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں، نہ میرے شام کا اور نہ علی کا. یعنی گویا ایک طبقہ، ایک گروہ الگ ہو گیا یہ نعرہ لگاتا ہوا، یہ آواز بلند کرتا ہوا کہ لا حکم الا للہ. مولا کائنات نے جب ان کی اس آواز کو سنا، اس نعرے کو سنا، تو ایک جملہ فرمایا کلمۃ الحق و یراد بہ الباطل. انہوں نے جو نعرہ بلند کیا، انہوں نے جو آواز بلند کی، حق یہی ہے کہ حکم اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. یہ نعرہ اپنی جگہ صحیح، وَيُرَادُ بِهِ الْبَاطِلِ، لیکن اس نعرے سے ان کا مقصد اور ارادہ کچھ اور ہے، باطل چیز ہے. کبھی کبھی اس قسم کی بات ہوتی ہے معاشرے میں، اور اسلام میں اس قسم کی چیزیں نہیں ہیں کہ کلمۃ الحق یراد بہ الباطل، کہ کلمہ حق ہے. جو نعرہ بلند کیا انہوں نے حق کہ لا حکم الا للہ. مولا کائنات نے فرمایا کہ صحیح کہا کہ حکم خدا کے علاوہ کسی کا نہیں ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ کہ جہاں انہوں نے میرے شام کو بے دخل کیا، وہاں پر میری ولایت کا بھی انکار کیا، میری ولایت کا بھی انکار کیا. یہی وجہ ہے کہ انہی نہروان سے نکلا ہوا ایک خارجی عبداللہ ابن نافع ملعون بربلا کہتا ہوا نظر آتا تھا کہ مجھے علی کی ولایت کی ضرورت نہیں. کوئی اگر مجھے قائل کر دے کہ علی حق پر ہیں تو میں اپنی پیشانی جھکا دوں گا اس کے سامنے.
کوئی اگر یہ ثابت کر دے کہ علی حق پر تھے، حق پر ہیں، کوئی قائل کر دے. کسی نے کہا کہ یہ عبداللہ ابن نافع مکے میں ابو جعفر یعنی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے پدر گرامی ابو جعفر کنیت ہے پانچویں امام کی. ابو جعفر یہاں پر تشریف فرمائے، جا ان کے پاس جا. اور اسی بات کو، اسی مسئلے کو ان کے سامنے اٹھا. یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گیا پانچویں امام کی خدمت میں اور جا کر یہی لفظ دہرایا کہ اگر آپ مجھے قائل کر دیں کہ علی حق پر تھے تو میں سر تسلیم خم کر دوں گا. توجہ چاہوں گا. امام نے، پانچویں امام نے فرمایا کہ یہ بتا علی کے فضائل میں سے کچھ جانتا ہے؟ کہنے لگا کہ علی کے فضائل تو بے شمار تھے، بہت سے تھے علی کے فضائل. اس نے بدر کا واقعہ بیان کیا، مولا کائنات کی جانثاری کا، احد کا واقعہ بیان کیا، اسی طریقے سے خندق کا واقعہ بیان کیا، اور اسی طریقے سے جب بات آئی خیبر تک تو امام نے اس کو روک دیا. کہا کہ یہ بتا کہ خیبر کے موقع پر پیغمبر نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا. وہ جملہ کیا تھا؟ بہت توجہ چاہوں گا کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جب مسلسل علم دے کر بھیجا اور کامیابی نہیں ہوئی تو پیغمبر نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، اکثر آپ نے سنا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. کہ کل میں علم اسے دوں گا، بہت توجہ چاہوں گا، کل میں علم اسے دوں گا، کل علم اسے دوں گا کہ جو کرار ہوگا، بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اب تک جا رہے تھے ان میں بڑھ بڑھ کر حملے کرنے کی سکت نہیں تھی. کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو جاتے رہے وہ ڈر کر فرار کر کے واپس آتے رہے. کرارن غیر فرار. یحب اللہ و رسولہ، اللہ بھی اس سے دوست رکھتا ہوگا اور اللہ کا رسول بھی اس کو دوست رکھتا ہوگا. وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور وہ بھی اللہ کو دوست رکھتا ہوگا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا. یہ دیکھیے حدیث آپ نے، اور یہ کلمات پیغمبر متعدد بار آپ نے علماء سے، خطباء سے، ذاکرین سے سنے اور پڑھے ہوں گے. بہت توجہ چاہوں گا. امام نے اس کلمے اور اس حدیث کو، اس گفتار پیغمبر کو اس کے سامنے رکھا. اب دیکھیے استدلال کیا کیا امام نے. کیا کہہ رہا تھا وہ؟ کہا کہ میں علی کی ولایت کو نہیں مانتا، اور معاذ اللہ یہ جملہ بھی تاریخ میں ثبت ہے کہ معاذ اللہ علی کافر ہو گئے، علی کافر ہو گئے، لہذا میں علی کو نہیں مانتا، علی کی ولایت کو نہیں مانتا. امام نے اس حدیث اور اس قول پیغمبر کو سامنے رکھا اور ایک جملہ فرمایا. بہت توجہ چاہوں گا. استدلال دیکھیں کیا فرمایا اس حدیث کے ذریعے سے. اس حدیث اور اس پیغمبر کے قول کو جب کوئی خطیب، عالم یا ذاکر سناتا ہے تو نعرے تو بہت لگتے ہیں، لیکن اصل استدلال کیا ہے کہ علی کی ولایت پر اس کو کوئی بیان نہیں کرتا. دیکھیے کیا ارشاد فرمایا پانچویں امام نے اس حدیث کے وسیلے سے. اس عبداللہ ابن نافع منافق سے فرمایا پانچویں امام نے کہ یہ بتا کہ پیغمبر نے جب اس حدیث کو ارشاد فرمایا، پیغمبر نے جب اس حدیث کو ارشاد فرمایا کہ یحب اللہ و رسولہ، اللہ کو وہ دوست رکھتا ہوگا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور اللہ بھی اسے دوست رکھتا ہوگا اور رسول بھی اسے دوست رکھتے ہوں گے.
یہ بتا کہ جب پیغمبر علی کو بھیج رہے تھے اور اس حدیث کو ارشاد فرمایا تو یہ بتا کہ علی محبوب خدا اور محبوب رسول تھے یا نہیں تھے؟ واہ واہ علی محبوب خدا اور محبوب رسول تھے یا نہیں؟ کہنے لگا کہ ہاں تھے، اقرار کیا، لیکن کہنے لگا کہ بعد میں کافر ہو گئے تھے معاذ اللہ۔ اس وقت تک محبوب خدا تھے، بعد میں کافر ہو گئے۔ تو امام نے استدلال فرمایا، دیکھیں استدلال کیا فرمایا کہ یہ بتا کہ پروردگار عالم کے علم میں یہ بات تھی یا نہیں کہ معاذ اللہ بعد میں علی کافر ہو جائیں گے، بعد میں معاذ اللہ علی کافر ہو جائیں گے۔ اب اگر کہتا ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا تو خود کافر ہو جاتا ہے، اللہ کے علم کا انکار کر رہا ہے، اللہ کے علم کا انکار کر رہا ہے، تو کہنے لگا کہ اللہ کو معلوم تھا کہ علی محبوب خدا ہیں اور رہیں گے۔ اب امام نے ایک جملہ کہا کہ جب علی محبوب خدا تھے، ہیں اور رہیں گے تو کس بنیاد پر اس حدیث کے وسیلے سے علی کو کافر کہہ رہا ہے؟ صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد۔ نعرے حیدری، کس وجہ سے تو علی کو کافر کہہ رہا؟ یہی وہ ستم ظریفی تھی، یہی وہ ظلم تھا علی کے ساتھ کہ علی کو پہچانا نہیں دنیا میں۔ خدا کی قسم اگر پیغمبر کے بعد علی کو مسند خلافت پر بٹھایا ہوتا تو کسی میں جرت نہ ہوتی کہ فجر کی 4 رکعت نماز پڑھا دیتا۔ علی کو پیغمبر کے بعد اگر مسند خلافت پر بٹھایا ہوتا تو کسی میں جرت نہیں ہوتی کہ جمعے کی نماز جو ہے وہ بدھ کے دن پڑھا دیتا۔ یہ اسلام میں رکھنا کس وجہ سے پیدا ہوا کہ علی کو مسند خلافت پر نہیں بٹھایا۔ علی کو ضرورت نہیں تھی مسند خلافت پر۔ ایک دفعہ عبداللہ ابن عباس سے فرمایا تھا کہ جانتے ہو نالین کو ٹانکا لگا رہے تھے، اللہ اکبر، اپنی جوتی اپنی نالین کو ٹانکا لگا رہے تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ جوتی کی قیمت کیا ہے، اس نالین کی قیمت کیا ہے، کیا قیمت ہے؟ تو کہا کہ اس کی اتنی قیمت ہوگی۔ تو امام نے فرمایا کہ جانتے ہو اس خلافت کی میری نظر میں قیمت اس جوتی سے بھی کم کی ہے، یعنی جسے تم خلافت سمجھ رہے ہو، یہ خلافت، اس کی قدر و قیمت میری اس نالین سے بھی کم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کی خلافت تو اپنی جگہ برحق تھی علی کی خلافت۔ علی نے زبردستی کرسی کو مسند خلافت کو نہیں چھینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنے والا مورخ یہی کہہ دیتا کہ علی نے زبردستی جو ہے وہ مسند خلافت کو جو ہے وہ چھوڑا، مسند خلافت کو جو ہے وہ چھینا اور زبردستی بیٹھ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ بہلول عاقل اور ایسا دیوانہ کہ جو آل محمد کا دیوانہ تھا، کہ وہ زمانہ، وہ دور کہ جب آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے عرصہ حیات تنگ تھا، تو بہلول نے 7 امام کی خدمت میں جو ہے وہ تحریر کیا تھا کہ فرزند رسول ذرا یہ بتائیے کہ حالات ایسے ہیں، میں کیا کروں؟ اب امام اگر کوئی خط لکھتے یا خط تحریر کرتے تو ہو سکتا ہے جاسوسوں کے ہاتھ لگ جاتا۔ امام نے صرف جیم لکھ دیا، صرف حرف جیم لکھ دیا۔ بہلول کے پاس گیا، جب آل محمد کے چاہنے والوں کے پاس یہ خط پہنچا تو کسی نے جیم سے لیا جبل، کوئی پہاڑوں پر چلا گیا۔ بہلول نے جب جیم کو دیکھا تو انہوں نے اپنے اوپر جنون کو طاری کر لیا کہ اب کیا ہے، اسی حالت میں زندگی جو ہے وہ بسر کی جائے گی تاکہ میں محفوظ بھی رہوں اور آل محمد کے پیغام کو دنیا کے سامنے بھی پیش کرتا رہوں۔ صلوات بھیج دیجئے محمد علیہ وسلم۔
ایک دفعہ مامون کے دربار میں آیا بہلول آیا. بہلول لفظ نہیں ہے، نہ بہلول ہے، بہلول ہے. بہلول آیا. بعض وقت صرف اس کی تشریح اس وجہ سے دینی پڑتی ہے، جب ہم صحیح لفظ استعمال کرتے ہیں اور اس کے برعکس معاشرے میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا نے غلط لفظ پڑھ دیا. لہٰذا اس کی تفسیر بعض وقت جو ہے وہ بیان کی جو ہے وہ کی جاتی ہے. بہلول دیکھا کہ مسند خالی ہے اور کوئی بھی وہاں پر محافظ نہیں. فوراً گیا اور مامون کی مسند پہ بیٹھ گیا. مامون کی مسند پر بیٹھ کر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائی، جو انداز ہوا کرتا تھا. وہ ٹیک لگانے کے بعد استراحت اور آرام سے بیٹھا رہا. تھوڑی دیر میں مامون کے محافظ آ گئے. اس نے دیکھا مسند خلافت مامون پر یہ مجنون، یہ دیوانہ بہلول بیٹھا ہے. پکڑ کر اتارا اور مارا، پٹائی کی، بہلول کی پٹائی کی. تھوڑی دیر میں مامون آ گیا. جب آیا تو دیکھا کہ بہلول جو ہے وہ گریا کر رہے، چیخ رہے، چلا رہے. کہا کہ بہلول کیا ہوا؟ کہا کہ تھوڑی سی دیر کے لیے میں بغیر تیری اجازت کے مسند پر تیری بیٹھ گیا تھا. تیری بغیر اجازت کے تھوڑی سی دیر مسند پر بیٹھا تھا تو اتنی پٹائی ہوئی ہے میری. میں سوچتا ہوں تو جو مسند رسول پر بغیر اجازت کے بیٹھا ہوا، قیامت میں تیری کتنی دھلائی ہوگی. دیکھیے بہلول نے اپنے اعمال کے ذریعے سے، گفتار کے ذریعے سے کیا کیا درس جو ہے وہ دیے ہیں. آل محمد کا چاہنے والا، دامن آل محمد سے متمسک، دامن آل محمد سے متمسک. یہ دور تو پہلے کی طرح نہیں. آج تو ہم اپنی آواز جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں. آج تو وہ گہما گہمی نہیں ہے. آج تو وہ دور نہیں ہے کہ جہاں پر مکتب تشیع کے لیے عرصہ حیات تنگ تھا. عرصہ حیات تنگ تھا. وہ دور نہیں ہے آج، وہ دور نہیں ہے. آل محمد کا پر سب سے بڑا ظلم یہی کہ پیغمبر کے زمانے میں بھی، اور پیغمبر اس بات کو دیکھ رہے تھے، جان رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات سے فرماتا ہے علی میرے بعد صبر سے کام لینا، تلوار نہ اٹھانا، تلوار نہ اٹھانا، صبر سے کام لینا اے علی. حالانکہ علی کے پاس اس وقت ذوالفقار بھی موجود تھی، وہ قوت حیدری بھی موجود تھی، وہ تمام چیزیں موجود تھی، لیکن علی کو وصیت پیغمبر یاد آتی تھی کہ فرمایا تھا کہ علی ان پر کبھی تلوار نہ اٹھانا. اللہ اکبر. تلوار نہ اٹھانا، ان پر تلوار نہ اٹھانا. یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات نے اگر صفین میں تلوار بلند کی تو صفین میں تلوار بلند کرتے وقت پہل نہیں فرمائی. جنگ جمل میں پہل نہیں فرمائی. اسی طریقے سے کرب و بلا میں، مظلوم کرب و بلا میں پہل نہیں فرمائی. اتمام حجت فرمایا ہے، اتمام حجت فرمایا ہے. کبھی ذوالجناح پر تشریف لے جاتے تھے، کبھی ناکے پہ تشریف لے جاتے تھے، کیونکہ ناکا مرکب یعنی گھوڑے سے ذرا بلند ہوا کرتا ہے تاکہ اتمام حجت کر لے. کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ حسین ہم آپ کو پہچان نہ سکے تھے. ناکے پہ تشریف لے جاتے تھے. کبھی پیادہ تشریف لے جاتے تھے، اتمام حجت کرتے تھے کہ لینو پہچان لو مجھے، کیوں میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر رہے ہو. اللہ اکبر. کیوں خون سے میرے ہاتھوں کو رنگین کر رہے ہو. ارباب عذاب آج 2 محرم ہو گئی ہے. جس محرم کا آپ کو پورا سال انتظار رہتا ہے، محرم آ گیا اور بڑی تیزی کے ساتھ ہی ایام عزا جو ہے وہ گزر جاتے ہیں. یہ قافلہ جو 28 رجب کو چلا تھا، 28 رجب کو چلا تھا، اور 28 رجب کو جب چلا تھا 3 شعبان کو مکے میں پہنچا تھا. یہ 3 شعبان کی تاریخ وہ تھی کہ جو ولادت باسعادت مظلوم کرب و بلا کی ولادت باسعادت کی تاریخ تھی. 3 شعبان یعنی تقریباً پورا شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، 4 مہینے
4 مہینے اور چند دن، یعنی تقریباً 5 دن کم و بیش، 4 مہینے 5 دن کا عرصہ مظلوم کرب و بلا نے مکے میں گزارا تھا، مکے میں گزارا، بس توجہ چاہوں گا، مکے میں گزارا مظلوم کرب و بلا نے. اور جانتے ہیں کہ مکے میں طواف ہو رہا تھا، حلیل طواف کر رہا تھا، مظلوم کرب و بلا بھی طواف فرماتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے دیکھا ایک شخص کو کہ دوران طواف جو حضرات حج پر تشریف لے گئے ہیں، عمرے پر تشریف لے گئے ہیں، پروردگار عالم ایسے اسباب فراہم کرے کہ جلد از جلد یہ تمام راستے اور یہ تمام مشکلات اور یہ کرونا کی وبا کا جلد از جلد خاتمہ ہو جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا ازدحام ہوتا ہے حج میں، ازدحام ہوتا ہے، رش ہوتا ہے. 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ 35 لاکھ، بہت زیادہ 45 لاکھ کا مجمع کسی زمانے میں ہوا. ازدحام ہوتا ہے. اسی ازدحام میں مظلوم کرب و بلا نے دیکھا. یہ توجہ چاہوں گا کہ ایک شخص، کیونکہ وہاں پر سیپریشن نہیں ہے کہ عورتیں الگ طواف کر رہی ہوں اور مرد الگ طواف کر رہے ہوں، نہیں، ساتھ طواف کرتے ہیں مرد اور عورتیں تمام. مظلوم کرب و بلا نے کیا دیکھا کہ ایک شخص نے ایک عورت کے شانے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، حالانکہ اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، نامحرم تھی اس کی. اس نے کہا کثیر مجمع ہے، کسی کو کیا معلوم، کوئی یہ سمجھے گا شاید اس کا بھائی ہے، اس کا شوہر ہے، اس کا کوئی رشتہ دار ہے، حالانکہ اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. صرف لذت نفس کے لیے اللہ اکبر خانہ کعبہ میں مظلوم کرب و بلا طواف فرما رہے تھے اور مظلوم کرب و بلا نے اس کو دیکھا. لوگ جو ہے اس کو پکڑ کے لے کر آئے. اور دیکھیے ہوا کیا کہ جس وقت اس نے اس نامحرم کے پشت پر ہاتھ رکھا، وہ ہاتھ وہیں پر اس کا چپک گیا. لوگوں نے بڑی کوشش کی چھڑانے کی، نہیں چھوٹا. اگر چھڑاتے ہیں زبردستی کر کے تو اس کے ہاتھ کی کھال جو ہے وہ جا رہی ہے، زبردستی کرتے ہیں تو عورت کی کھال متاثر ہوتی ہے. بہت کوشش کی. کسی نے کہا کہ حسین مظلوم کرب و بلا یہاں پر موجود ہیں، چلو ان کے پاس چلیں اور ان سے درخواست کریں کہ مولا یہ مسئلہ ہو گیا ہے خانہ کعبہ میں. جب لے کر آئے اس کا ہاتھ چپکا ہوا ہے اس عورت کی پشت سے. امام نے اسے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ دیکھ آئندہ اس قسم کی حرکت نہ کرنا، آئندہ اس قسم کی حرکت نہ کرنا. اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا. دیکھتے ہی دیکھتے اس کا ہاتھ اس نامحرم کی پشت سے الگ ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ مولا اس کو سزا تو دیجئے. امام نے فرمایا کہ نہیں، سزا نہیں، بس اس وقت یہ شرمندہ ہے، اس کی شرمندگی ہی کافی ہے. اس کے بعد بس ایک جملہ امام نے فرمایا، بہت توجہ چاہوں گا. 2 محرم ہے. ایک جملہ فرمایا امام نے کہ دیکھ آج میں نے تیرا ہاتھ اس نامحرم کی پشت سے جدا کیا ہے، تجھے بے عزت ہونے سے محفوظ کر دیا، تیرا خیال رکھا ہے. کل کے دن جب تو کرب و بلا میں ہوگا تو میں نے تیری انگلیوں کا خیال رکھا ہے، بعد شہادت تو بھی میرے ہاتھ کا خیال رکھنا. ارے یہ وہی شقی تھا کہ جس پر حسین نے اتنا رحم و کرم کیا، لیکن شہادت کے بعد یہی وہ شقی تھا کہ جس نے آگے بڑھ کر حسین کی انگلیوں کو قطع کیا ایک انگوٹھی لینے کے لیے. ہاں یہی وہ ظلم تھا کہ جو آل محمد پر برپا کیا گیا. یہی تو وجہ ہے کہ سید سجاد مسلسل فرماتے تھے بتاؤ کیا میرے بابا نے کوئی شریعت کے خلاف عمل کیا؟ حسین فرماتے رہے کہ بتاؤ تو کیا میں نے تمہارے رسول کی شریعت کو تبدیل کیا ہے؟ کیا میں نے نماز اور روزے اور حج کو تبدیل کیا ہے؟ ارے کیوں میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رکھتے ہو؟ جب نماز کا ٹائم آیا تو کس
کسی نے کہا حسین تمہاری نماز قبول نہیں، تمہاری نماز قبول نہیں، کیا نثارہ نے حسین سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا ارے حسین کی نماز قبول نہیں تو کس کی نماز قبول ہوگی؟ حسین نے اپنے آخری سجدے سے بتایا کہ دیکھو میرا سر تو صرف سرزمین کربلا پہ نہیں بلکہ نوک نیزہ پر بھی آیت الہی کی تلاوت کر رہا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارہ ہماری سزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ وَآتَمَ حُلَّالِ محمد کا تمام عزاداروں کے حمد و رفت کے راستے کو دشمن بشر سے محفوظ فرما۔ بانی مجلس حاضرین مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، رزق میں وسعت عطا فرما، ظلم کا خاتمہ فرما، اسوہ شبیری پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔